الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم بمردم دری موج دریائے خون بمردم دری موج دریائے خون کزو کس نہ بردست کشتی برون کزو کش نہ بردست کشتی برو مردم مردن مصدر سے ہے نا مردم مردن مصدر سے موج دریائے خون ترکیب اضافی ہے موج دریائے خون کزو کس نہ بردست کشتی برون کزو کس کزو کے ازو کا مخفف ہے برون کا معنی باہر برون کا معنی باہر ترجمہ یہ ہوا میں اس خونی دریا کی موج میں ہلاک ہو گیا میں اس خونی موج کے دریا میں ہلاک ہو گیا کہ جس سے کوئی انسان کشتی باہر نہیں لے گیا جس سے کوئی انسان کشتی باہر نہیں لے گیا میں اس خونی دریا کی موج میں ہلاک ہو گیا میں اس خونی موج کے دریا میں ہلاک کہ ہو جس گیا سے کوئی انسان کشتی باہر نہیں لے گیا کہ جس سے کوئی انسان کشتی باہر نہ لے گیا اگر طالبی کی زمیں طے کنم اگر طالبی کی زئی سے کنم نخست اس پہ باز آمدن پہ کنم نخشت آسم باز آمدن پہ کنم اگر تو اس بات کا طلبگار ہے اگر تو اس بات کا طلبگار ہے کہ میں یہ زمین طے کروں گا کہ میں یہ زمین طے کروں گا اے لڑکا لکھائی چھوڑ دیں سبق سن اگر تو اس بات کا طلبگار ہے کہ میں یہ زمین طے کروں گا اگر تو اس بات کا طلبگار ہے کہ میں زمین طے کروں گا تو پہلے عزم مصمم کر تو پہلے عزم مصمم کر کہ میں واپسی کے گھوڑے کے قدم کاٹ دوں گا کہ میں واپسی کے گھوڑے کے قدم کاٹ دوں گا میں واپسی کے گھوڑے کی کوچیں کاٹ دوں گا میں واپسی کے گھوڑے کی پوچھیں کاٹ دوں گا آج جو ہے وہ 11 اشعار ہیں تشریح کے ساتھ پڑھنا مشکل ہے ٹائم نہیں ہے صرف ترجمہ دیکھ لیجیے پھر اگلے دن آپ کو ان اشعار کی کچھ تشریح بتائی جائے طالبی طالبی یا ضمیر کی ہے اگر طالبی اگر تو طلبگار ہے کی زمین طے کنم کہ میں یہ زمین طے کروں گا اگر تو طلبگار ہے اس بات کا کہ میں یہ زمین طے کروں گا نخست اسپ باز آمدن پے کنم اسپ باز آمدن را پے کردن اسپ باز آمدن را پے کردن اس کا معنی ہوتا ہے واپسی کے گھوڑے کی کوچیں کاٹ دینا واپسی کے گھوڑے کی کوچیں کاٹ دینا تو نخست اسپ باز آمدن پے کنم کا ترجمہ کیا ہو گیا پہلے عزم مصمم کر کے میں واپسی کے گھوڑے کی کوچیں کاٹ دوں گا واپسی کے گھوڑے کی پوچھیں کاٹ دوں گا نخست کا معنی پہلے اسپ باز آمدن کا معنی واپسی کا گھوڑا ہے نا ہاں اسپ باز آمدن پے کنم میں واپسی کے گھوڑے کی کوچیں کاٹ دوں پے پے کا معنی پیر پے کا معنی پیر قدم بعض نسخوں میں یہ شعر اس طرح ہے اگر طالبی کی زمیں طے کنی نخست اسپ باز آمدن پے کنی اگر تو اس بات کا طلبگار ہے کہ تو یہ زمین طے کرے گا تو پہلے واپسی کے گھوڑے کی پوچھیں تو کاٹ دے
دونوں میں فرق ہے کیا کہ اس نسخے کے مطابق نخست کا مطلب یہ ہوگا نخست لازم است برائے تو اسپ باز آمدن پے تو، پہلے تیرے لیے ضروری ہے کہ تو کہے عزم کرے کہ میں واپسی کے گھوڑے کی پوچھیں کاٹ دوں. یعنی کنم جس نسخے میں ہے یہاں پر عبارت مقدر ماننی ہوگی اس نسخے میں، تبھی جا کر شعر کا مفہوم درست ہوگا. نخست پہلے یعنی پہلے تو کہہ، نخست گو پہلے تو کہہ، یا نخست عزم کن پہلے تو عزم کر. کیا اسپ باز آمدن پہ کنم کہ میں پہلے واپسی کے گھوڑے کی پوچھیں کاٹ دوں گا. پہلے تو ارادہ کر کہ میں واپسی کے گھوڑے کی پوچھیں کاٹ دوں گا. سمجھ میں ہے نا. اور جس میں کنی ہے تو وہاں پر کوئی عبارت محذوف نہیں ماننی پڑے گی. اس صورت میں مفہوم واضح ہے. نخست اسپ باز آمدن پے کنی، تو پہلے تو واپسی کے گھوڑے کی پوچھیں کاٹ سکتے. نہیں سمجھے؟ تأمل درائی نہ اے دل کنی، صفائی بتدریج حاصل کنی. پہلے تو دل کے آئینے میں غور کرے، پہلے تو دل کے آئینے میں غور کرے، دھیرے دھیرے تو صفائی حاصل کرے، دھیرے دھیرے تو صفائی حاصل کرے. تأمل کا معنی غور و فکر، آئینہ دل کا معنی دل کا شیشہ، آئینہ دل میں دل کے شیشے میں. بتدریج کا معنی دھیرے دھیرے. ترجمہ سمجھ گئے؟ پہلے تو دل کے شیشے میں غور کرے، پہلے تو دل کے شیشے میں غور کرے، دھیرے دھیرے تو صفائی حاصل کرے، دھیرے دھیرے تو صفائی حاصل کرے. مگر بوئے از عشق مستد کند، مگر کوئی عشق مست کنند، طلبگار عہد الستت کند. طلبگار عہد کنند. شاید تجھے عشق کی خوشبو مست کر دے، شاید تجھے عشق کی خوشبو مست کر دے، شاید تجھے عشق کی خوشبو مست کر دے. مست کر دے. عہد الستو کا تجھے طلبگار کر دے. عہد الستو کا تجھے طلبگار کر دے. عہد الستو سے مراد وہ پیمان ہے، عہد و پیمان ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام انسانوں سے لیا. فرمایا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلی، سبوں نے کہا کیوں نہیں، یعنی تو یقیناً ہمارا رب ہے. سمجھا نا؟ تو عالم ارواح میں تمام انسانوں سے اللہ نے اپنی ربوبیت کا جو عہد لیا اور سب نے جو اقرار کیا وہی میثاق، وہی عہد و پیمان ہوا ہے. سمجھ آئے بات؟ لیکن آپ لوگوں کو تو صرف لکھنا ہے تو میں اتنی تشریح کیوں کروں؟ صرف لکھا دیتا ہوں ترجمہ، لکھ لو ترجمہ بس. شاید عشق کی خوشبو تجھے مست کر دے، شاید عشق کی خوشبو تجھے مست کر دے، تجھے عہد الستو کا طلبگار کر دے، تجھے عہد الستو کا طلبگار کر دے. بپائے طلب رہ بدیجہ بری، بپائے نظر بدیجہ بری، وزیجہ ببال محبت پری، وزیجہ ببال محبت پری. طلب کے پاؤں سے، طلب کے پاؤں سے تو یہاں تک راستہ لے جائے گا، تو یہاں تک راستہ لے جائے گا. بردن مصدر سے بری کیا ہے؟ فعل مضارع صیغہ واحد حاضر. تو طلب کے پاؤں سے یہاں تک راستہ لے جائے گا، تو طلب کے پاؤں سے یہاں تک راستہ لے جائے گا، اور یہاں سے تو محبت کے پر کے ساتھ اڑے گا، اور یہاں سے محبت کے پر کے ساتھ اڑے گا. نہیں ہے چاہے جو پلاتا ہے.
وزیجا ببال محبت پری، اور یہاں سے تو محبت کے پر کے ساتھ اڑے گا۔ پری پریدن مصدر سے ہے فعل مضارع، سمجھ گئے؟ بال کا معنی ہے پر، بال کا معنی پر، اور پری پریدن سے اڑنے کے معنی۔ بدرت یقی پر دہائے خیال، نمانت سرا پردہ الا جلال، یقین خیال کے پردوں کو پھاڑ دے گا، دریدن مصدر ہوتا ہے نا پھاڑنا، بدرت یقین پر دہائے خیال، دریدن سے درد فعل مضارع ہے نا، لیکن وزن شعری کے لیے شاید یہاں پر تشدید کے ساتھ مانا ہے، کیونکہ تشدید کے ساتھ نہیں لینے سے پھر شعر کا وزن ٹوٹ جائے۔ بدرد یقی پر دہائے خیال، یقین خیال کے پردوں کو پھاڑ دے گا، نمانت سرا پردہ الا جلال، کوئی پردہ نہیں رہے گا، سوائے پردہ جلال کے، سرا پردہ میں جو ترکیب ہے وہ ترکیب مقلوبی ہے، سرا پردہ یعنی پردہ سرا یا پردہ سرا ہے، پردہ سرا ہے مطلب ترکیب اضافی کے ساتھ ہے، پردہ تو بولنا ہی پڑے گا نا، جب مضاف الیہ میں اس کو جو ہے پردہ کو مضاف کروں، پردہ سرا ہے، پردہ سرا ہے، سرائے کا معنی جانتے ہی ہو، سرائے گھر ہے نا، مسافر خانہ اس کو معنی میں آتا ہے۔ نمانت سرا پردہ الا جلال، تو کوئی پردہ باقی نہیں رہے گا سوائے پردہ جلال ذات کے، کوئی پردہ باقی نہیں رہے گا سوائے پردہ جلال کے، جلال ذات کے، جلال ذات کے، یعنی ذات الہی کے پردے کے علاوہ، ذات الہی کے جلال کے پردے کے علاوہ کوئی پردہ باقی نہیں رہے گا۔ وگر مرکب عقل را کویہ نیست، عنانش بغیرت تحیر کے نیست، پھر عقل کی سواری کے لیے کوئی رفتار نہیں رہے گی، ایسے بھی کر سکتے ہیں، پھر عقل کی سواری کے لیے کوئی رفتار نہیں رہتی ہے، حیرت اس کا لگام پکڑ لیتی ہے کہ ٹھہر جا، ہاں یعنی حیرت یہ کہتے ہوئے اس کا لگام پکڑ لیتی ہے کہ ٹھہر جا۔ تو مرکب عقل، مرکب کا معنی سواری، مرکب عقل کا معنی عقل کی سواری، اویہ کا معنی رفتار، اویہ کا معنی رفتار، وگر کا معنی پھر، عنان کا معنی لگام، کیا لگام، گھوڑے کے لیے لگام ہوتی ہے نا، وہی عنان کا معنی کیا ہے لگام۔ تحیر کا معنی حیرت، یہ علم تصوف کی ایک اصطلاح ہے، تحیر، سمجھ میں نا، وہ مراد ہے۔ وگر مرکب عقل را کویا نیست، تو ترجمہ سمجھ گئے، پھر عقل کی سواری کے لیے رفتار نہیں رہتی، حیرت یہ کہتے ہوئے اس کا لگام پکڑ لیتی ہے کہ ٹھہر جا، دری بحر جز مرد داعی نرفت، گما شد کے دنبال نرفت، گما کے شد کے دنبال رائر، دری بحر جز مرد داعی نرفت، گما شد کے دنبال، گما شد کے دنبال نرفت، گما شد کے دنبال محافظ نرفت، گما شد کے دنبال محافظ نرفت۔ اس شعر کا میں تکلم نہیں کر رہا، سمجھ گئے؟ اس
میں نہیں کر رہا ہوں فارسی تکلم، یہ شعر صحیح نہیں، سمجھ گئے؟ تشریح میں تو کل بتاؤں گا ہی نا، اسی میں بتا دوں گا، لیکن جو میں ترجمہ کروں گا وہ ترجمہ بے غبار رہے گا، یعنی ترجمہ صحیح کروں گا، لیکن فارسی ہے نا الفاظ میں شعر کا جو دوسرا مصرع ہے وہ صحیح نہیں، بولو یہ شعر صحیح نہیں ہے، کیوں صحیح نہیں ہے؟ تشریح کر بتا رہا ہوں، ابھی تو آج ترجمہ ہے نا۔ اس سمندر میں سوائے داعی اعظم کے کوئی نہیں گیا، سوائے داعی اعظم کے کوئی نہیں گیا۔ اس سے مراد داعی اعظم مرد داعی سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے نا۔ اس سمندر میں سوائے داعی اعظم کے کوئی نہیں گیا، وہ شخص بھٹک گیا جو محافظ کے پیچھے نہیں گیا، ایسی بات ہے نا، جو امیر کے پیچھے نہیں جائے گا، جو قائد کے پیچھے نہیں جائے گا، جو محافظ کے پیچھے نہیں جائے گا وہ بھٹک بھی سکتا ہے۔ وہ شخص بھٹک گیا جو قائد کے پیچھے نہیں گیا، ترجمہ ایسے کر دیا، ٹھیک ہے۔ اس سمندر میں سوائے داعی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی نہیں گیا، وہ شخص بھٹک گیا جو قائد کے پیچھے نہیں گیا، قائد سے مراد وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، سمجھ میں آئی بات ہے؟ ادھر بھی داعی ہی پڑھ لو، کیوں پڑھ لو؟ دری بہر جز مرد داعی نرف، معشوق کے دنبالے داعی نرف، قائد پڑھو گے تو وہ کیا بولتے ہیں قافیہ نہیں پائے گا نا، شعر کا قافیہ نہیں پائے گا، شعر کا قافیہ ہم وزن الفاظ ہوتا ہے، نہیں سمجھے؟ اب داعی بھی وہ کے وزن پر جیسے ساعی ہے مثلا وہ قافیہ میں آئے گا، لیکن ساعی پڑھنا بھی صحیح نہیں، ساعی میں بھی وہ خرابی لازم آ جائے گی جو داعی میں ہے، سمجھ میں آیا نا؟ یا تو بس دنبال اور سکتا کر کے پڑھو نرف، یا وہاں پر بھی داعی لگو۔ کسانے کے زیراہ برگشتان، برفتند بسیار و سرگشتان، وہ لوگ جو اس راستے سے پھر گئے ہیں، بہت چلے ہیں اور حیران و پریشان رہے ہیں، صلی اللہ علی النبی الامّی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔